اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا فرمانے والا ہے، جو فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ وہ اپنی مخلوقات میں جو چاہتا ہے اضافہ فرماتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر بڑی قدرت والا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت میں سے جو کھول دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں، اور جو وہ اللہ روک دے تو اس کے بعد کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اے لوگو، یاد کرو اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور پیدا فرمانے والا ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر تم کہاں بہہ کے چلے جا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلائیں تو یقیناً آپ سے پہلے بھی کتنے ہی رسول جھٹلائے گئے، اور تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور کہیں وہ دھوکہ باز شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ بے شک وہ اپنے گروہ والوں کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ جہنم والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما کر دیا گیا ہو، پھر وہ اسے اچھا بھی سمجھنے لگے، کیا وہ نیک آدمی جیسا ہو سکتا ہے؟ تو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ان پر حسرتوں کی وجہ سے نہ جاتی رہے۔ بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر ہم اس بادل کو مردہ زمین کی طرف لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے زمین کو زندہ فرماتے ہیں اس کے مردہ ہونے کے بعد، اسی طرح دوبارہ اٹھایا جانا ہے۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ ہی کے لیے ہے، اسی کی طرف چڑھتا ہے، پاکیزہ کلام اور نیک عمل اسے بلند کرتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ اور اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفے سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ وہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے ہوتا ہے، اور نہ کسی بڑی عمر والے کی عمر بڑھائی جاتی ہے اور نہ اس کی عمر میں کمی کی جاتی ہے، مگر یہ ایک کتاب میں ہے۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور دونوں سمندر برابر نہیں ہیں، یہ ایک میٹھا ہے پیاس بجھانے والا جس کا پانی خوشگوار ہے، اور یہ دوسرا کھارا سخت کڑوا ہے، اور ہر ایک میں سے تم تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور نکالتے ہو جسے تم پہنتے ہو، اور تم ان سمندروں میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو پھاڑتی چلی آتی ہیں، تاکہ تم اس کے فضل یعنی رزق میں سے تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ وہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ اس نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر ایک وقت مقرر تک چل رہا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور جنہیں تم اس کے سوا پوچھتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور آپ کو خبر دینے والے اللہ کی طرح کوئی اور خبر نہیں دے سکتا۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ ہی بے نیاز بہت تعریفوں والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ والا کسی کو بلائے گا اپنے بوجھ اٹھانے کی طرف تو اس کے بوجھ سے ذرا سا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ آپ تو صرف انہیں ڈرانے والے ہیں جو بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔
اور جو شخص بھی اپنے نفس کو پاک کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اپنے نفس کو پاک کرتا ہے اور اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے۔ اور برابر نہیں ہو سکتے اندھا اور دیکھنے والا، اور نہ اندھیرے اور نہ روشنی، اور نہ ہی سایہ اور نہ دھوپ، اور برابر نہیں ہو سکتے زندہ لوگ اور نہ مردے۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، اور آپ انہیں سنانے والے نہیں جو قبروں میں ہیں۔ آپ تو صرف ڈرانے والے رسول ہیں۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا رسول بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو یقیناً ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول واضح نشانیاں اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے تھے، پھر میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا جنہوں نے کفر کیا، تو دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، پھر ہم نے اس کے ذریعے پھل نکالے جن کے رنگ مختلف ہیں، اور پہاڑوں میں سے کچھ سفید اور سرخ گھاٹیاں ہیں جن کے رنگ مختلف ہیں، اور کچھ بالکل کالے سیاہ ہیں۔ اور انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی اسی طرح مختلف رنگ ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ بے شک اللہ بہت غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں پوشیدہ اور اعلانیہ طور پر، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، تاکہ وہ اللہ انہیں ان کا پورا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا فرمائے۔ بے شک وہ بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے۔ اور جو کتاب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائی ہے وہی حق ہے، اور ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے کی ہیں۔ یقیناً اللہ اپنے بندوں سے بڑا باخبر خوب دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا انہیں جنہیں ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، تو ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی درمیانی راہ چلنے والا ہے، اور ان میں سے کوئی نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہی بہت بڑا فضل ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، اور وہاں انہیں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی، اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا۔ اور وہ کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور فرما دیا۔ یقیناً ہمارا رب بڑا ہی بخشنے والا نہایت قدردان ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں اتارا اپنے فضل سے۔ نہ ہمیں اس میں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی ہمیں اس میں کوئی تھکاوٹ پہنچے گی۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وہاں نہ ان پر فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مر جائیں، اور نہ ہی ان سے عذاب ہلکا کیا جائے گا۔ اسی طرح ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور وہ اس جہنم میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، اب ہم نیک عمل کریں گے ان برے اعمال کے خلاف جو پہلے کیا کرتے تھے۔ کہا جائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی جس میں نصیحت حاصل کر لیتا جو کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے رسول بھی آئے تھے، تو اب عذاب کا مزہ چکھو تو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ بے شک اللہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جاننے والا ہے، بے شک وہ سینوں کے رازوں کو بھی خوب جاننے والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا، تو جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے ان کے رب کے یہاں صرف ناراضگی میں، اور کافروں کا کفر اضافہ کرتا ہے صرف نقصان میں۔ آپ فرما دیجئے کیا تم نے اپنے شریکوں کو دیکھا ہے جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو؟ مجھے دکھا دو کہ انہوں نے زمین سے کیا چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب عطا کی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر قائم ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں۔
بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں، اور اگر یہ دونوں ہٹ جائیں تو اس کے سوا کوئی ان دونوں کو تھام نہیں سکتا۔ بے شک وہ نہایت حلم والا، بڑا بخشنے والا ہے۔ اور یہ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت پر ہوں گے، تو جب ان کے پاس برے انجام سے ڈرانے والا رسول آیا تو ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا۔ زمین میں تکبر کی وجہ سے اور بری چالیں چلنے کی وجہ سے، اور بری چال صرف اس کے چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے۔ پھر کیا یہ لوگ اس دستور کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلی قوموں کے ساتھ رہا ہے؟ تو آپ اللہ کے دستور سنت میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اللہ کے دستور سنت کو ہرگز پھرتا ہوا پائیں گے۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں تو وہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، اور وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے۔ اور اللہ کی شان ایسی نہیں کہ کوئی چیز اس کو عاجز کر سکے، آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں۔ بے شک وہ خوب جاننے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے لگتا ان کے برے اعمال کی وجہ سے تو زمین پر ایک بھی چلنے پھرنے والا نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مہلت دے رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ ٹل نہ سکے گا۔ تو بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔